السلام علیکم ویورز، حاضر ہوں رضوان صاحب میڈیا کے ساتھ فورٹ اکبر گجرات سے اپنے نئے ویلاگ کے ساتھ۔ آج دن بھر بلکہ پچھلے ایک ہفتہ سے نہیں سال اور مہینوں سے ایسا چلا آ رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں تردید ہوتی ہے، جہاں تاکید ہوتی ہے اور جہاں کہ برا منایا جاتا ہے اور اس کا اظہار مختلف سیاسی پارٹیوں اور افراد انڈیویجولز اور اداروں کی طرف سے ہوتے ہیں، آج دن بھر سوشل میڈیا اور میڈیا اخبارات اور ٹی وی چینلز پر اسی کو موضوع گفتگو بنا کر کے رکھا گیا۔ اس پر کافی زیادہ بحث و تمہیز ہوئی، ہر ایک خود کو بری الزما قرار دے رہا تھا، جبکہ سب ذمہ دار ہیں اس سیاسی کلچر میں گالی گلوچ کو سہارا بنانے، پبلک کی اٹریکشن اور توجہ حاصل کرنے کے لیے غلیظ زبان کا استعمال، جسے آپ خواتین کے کبھی ہم کہتے تھے کہ انڈیا کی فلمیں ہم گھر میں بیٹھ کے بچوں کے درمیان میں نہیں دیکھ سکتے، اور خواتین تو بالکل ہی نہیں، بچے تو کھویا اور بوڑھوں کے پاس کے درمیان رہتے ہوئے بھی ناممکن تھا۔ آج سیاستدانوں کی گفتگو، ان کے نعرے، ان کے گیت، ان کی گالی گلوچ، ان کی بحث و تمہیز اور ان کی تقاریر میں گالی گلوچ کے عنصر کا اس قدر زیادہ استعمال کہ میرے جیسے آدمی کا گلا خشک ہو جا رہا ہے۔ جی، تو معاملہ یوں ہے کہ جب سوسائٹی میں اس کی بیک گراؤنڈ ہے اس کی بیک گراؤنڈ سے جب عدل و انصاف کی فراہمی، حقوق کی فراہمی اور عوامی سماجی بہبود کے متعلقہ معاملات اور ضروریات کو مد نظر نہ رکھا جائے اور سیاست سمیت سیاستدانوں اور مختلف سیاسی جماعتوں اور سسٹم کو بہتر انداز سے نہ چلایا جائے، تو ایک نیچرلی ایک چیز پیدا ہوتی ہے جسے ہم گالی گلوچ یا مزاج میں تلخی اور اس میں سخت الفاظ کے سہارے بات چیت، گفتگو یا تقاریر کرنے پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ اگر ملک میں خصوصاً خدا داد پاکستان میں، ریاست خدا داد پاکستان میں، اسی کے اسلامی ملک میں جسے ہم ایک ماڈل قرار دیتے ہیں، گالی گلوچ کو اپنی تقاریر میں اہم سیاستدانوں، سیاسی جماعتوں، انڈیویجولز اور بعض دفعہ اینکرز اور سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ جو ہیں، ان کی طرف سے ایسی زبان کا استعمال نہ صرف ہمارے میڈیا، سوشل میڈیا، سیاستدانوں، سیاسی جماعتوں، حکمرانوں کے وزراء، حکومت کے وزراء اور ہمارے کلچر اور سوسائٹی کے بگاڑ کی شکل کو سامنے لاتا ہے، اس میں ایک زوال پذیر عنصر کی نشاندہی کرتا ہے، ایک زوال پذیر سوسائٹی اور نظام کی نشاندہی کرتا ہے۔ تو دوسری طرف بعض اوقات کبھی کوئی سچ پہ ہوتا ہے، کبھی یہ جھوٹ پہ ہوتا ہے، کبھی یہ بیان کرنے کے انداز میں انگیختگی لانا اور اس کو پروموٹ کرنا اور اس کا سہارا لینا ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایسا کرنا ہوتا ہے کہ تاکہ عوام میں، پبلک میں اور لوگوں کے درمیان میں زندہ رہا جا سکے۔ تو ہوتا یوں ہے کہ جب ہم قوم کو
اس کی عوام کو دیکھ لیں آپ سڑکوں پر آج کل عوام بھی چڑھی ہوئی ہے، پبلک بھی چڑھی ہوئی ہے، سیاستدان بھی چڑھے ہوئے ہیں، انڈیویجولز بھی چڑھے ہوئے ہیں، اینکرز اور سوشل میڈیا پر بیٹھے حضرات بھی زبردست قسم کی ذہنی الجھن کا شکار نظر آتے ہیں اور گالی گلوچ کی شکل میں اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں، مگر ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ گھروں میں بیٹھی خواتین، بچے اب ان فلموں کی طرح معاملات یہاں پر ہو چکے ہیں جنہیں ہم گھر میں بیٹھ کے کیا کرتے ہیں کہ جی ہم دیکھ نہیں سکتے۔ تو کتنی اخلاق سے گرا یہ نظام چل رہا ہے۔ ہم پارلیمنٹ نظام اور صدارتی نظام اس کی بحث میں پڑے رہتے ہیں، حقوق کی بحث میں پڑے رہتے ہیں، معاملات کی بحث میں پڑے رہتے ہیں۔ اور دیکھ لیں ایک طرف اگر ہمارے مراد سعید اگر حکمران جو ہے وزیر اگر فردوس اشقاوان کے متعلق ایسی زبان استعمال ہوتی ہے کہ وہ ٹھیک ہے جی، تو دوسری طرف اگر پی ایم ایل این سے دیکھ لیں مریم نواز جس زبان استعمال کر رہی ہیں اور مریم نواز کے خلاف جس قسم کے بیانات مختلف سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں، حکومتی بھی اور پیپلز پارٹی کی بھی، اور پیپلز پارٹی والے این والوں کے متعلق، این والے پی ایم ایل این والے پیپلز پارٹی کے متعلق اور حکمران جماعت کے وزراء، ان لوگوں پر دیکھ لیں۔ میں مثالیں نہیں دینا چاہتا یہاں، کیا کیا کچھ الفاظ استعمال ہوئے ہیں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تو معاملہ یوں ہے کہ اس وقت اگر ذمہ داران جو ہیں پاکستان کے اہم ادارے، انہوں نے اور خود سیاستدانوں نے، سیاسی جماعتوں نے اس چیز کا سہارا لینا اگر نہ چھوڑا اور گالی گلوچ کے کلچر کو سیاست میں یوں متعارف کرانا اگر نہ چھوڑا، تو سوسائٹی میں کس قسم کی آپ تربیت کر رہے ہیں، آپ کس نظام کی بات کر رہے ہیں، آپ کیا سوچ کی بات کر رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کیا خدمت کر رہے ہیں آپ ملک کی اور لوگوں کے لیے ایک بہتر سوچ اور اخلاق کی ترتیب و ترکیب کے لیے آپ کی کیا کوششیں اور کاوشیں ہیں۔ بہت افسوس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ بہت زیادہ پبلک جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے۔ وہ ٹی وی میں خود ٹی وی دیکھنا بچوں میں، اب میں یعنی کہ موبائل پر میں وہ لگا کر کے کان میں گفتگو سنتا ہوں، کتنے افسوس کا مقام ہے۔ کاش ہم سمجھ لیں کہ بچے قوم کے معمار ہیں، سیاستدان اور حکمران اور سیاسی جمہوری بچے جمہورے کہنا پڑے گا، کیا تربیت کر رہے ہیں، کیا نظام کو لے کر کے چل رہے ہیں، چاہتے کیا ہیں وہ، توجہ، عوامی توجہ کیا اس طرح ملے گی آپ کو، اداروں کی توجہ کیا اس طرح ملے گی آپ کو، اپنا قد بڑھانے کی کاوش کیا قد بڑھے گا آپ کو، آپ کا اپنی پارٹی کا فروغ، اس میں اضافہ، ایکسٹینشن اور اسے کہتے ہیں اضافہ، ناممکن بات نظر آتی ہے۔ اور بالکل غیر اخلاقی معاملات چل رہے ہیں ملک میں، جس کی جتنی تردید کی جائے کم ہے۔ کوئی کسی کو زنخواہ کہہ رہا ہے، وہ شیخ رشید صاحب کو دیکھ لیں، ان کے متعلق کیا کہا جاتا ہے، وہ شیخ رشید صاحب کیا کیا کہہ رہے ہیں، مراد سعید کو کیا کیا کہا جا رہا ہے، اور مراد سعید صاحب کیا کیا کہہ رہے ہیں، اور پی ایم ایل این کے وہ کیا ہیں، مجھے نام نہیں آ رہا اس وقت، وہ کیا کر رہے ہیں جی۔ تو دیکھ لیجئے کہ ٹوٹلی
ہولی سولی جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ملک میں ایک غدر سا سما بن جا رہا ہے، یہ اخلاقیات کا جنازہ نکل رہا ہے، اور اس کے پیچھے ایک میں اب اہم پوائنٹ پہ آؤں گا۔ وہی بات، اس کے پیچھے ایک اہم ضرورت ہے وقت کی، ایک اہم نفسیاتی معاملہ ہے، عمرانی معاملہ ہے، وہ ہے عدل و انصاف کے قیام میں کمزوری، اس میں تادیبی معاملات۔ دیکھ لیں آپ کیا ہو رہا ہے، عوام سے لے کر کے چھوٹی چھوٹی تنظیمیں، محکموں کی یونینز اور ڈاکٹرز ایون کس طرح سے اپنا ایکسپریس کر رہے ہیں ویوز کو۔ وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو، ہم سب کو، خصوصاً سیاستدانوں کو بھی، سیاسی جماعتوں میں بھی ایک ایسا رول ماڈل نہیں آ رہا جو کہ انصاف اور اعتراض کو رفع دفع کرنے میں حکومت وقت اور ادارے جو ہیں وہ اپنا فوری رد عمل اور فوری طور پر اس کا ازالہ نہ کر رہے ہوں تو عمرانی اصولوں کے مطابق ایسا معاشرہ انارکی کا سبب بن سکتا ہے، انارکی کی طرف بڑھ سکتا ہے، جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ جی بالکل، میں اس بات کہنے میں بالکل حق بجانب ہوں کہ یہاں پر ہمارے ملک میں، پاکستان میں اس طرح کا نظام ابھی تک نہیں آ رہا کہ لوگوں کو ان کے حقوق، ان کی داد رسی، ان کے زخموں پر مرہم رکھا جائے۔ تو نیچرلی ایک اندر سے، جیسے اب میں دیکھنے میں بول رہا ہوں، اونچا اونچا بول کے توجہ حاصل کرنے، پھر اس کی منزل نیکسٹ جو آتی ہے، اسٹیج آتی ہے، وہ ہے فرسٹریشن کے درمیان میں آگے چل کر کے بات جو آتی ہے وہ ہے مزاج میں برانگیختگی، اور جب برانگیختگی آتی ہے وہ زبان پر بھی اس کا اظہار ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک جو دیکھتے ہیں عنصر وہ گالی گلوچ کا، وہ زبان میں دخل پذیر ہو جاتا ہے، دخول حاصل کر لیتا ہے، اور ایکسپریشن جو ہے اپنے ویوز کا، اپنے معاملات کا، اپنے ویلیوز کو ہم بھول جاتے ہیں اور ان کا سہارا لینا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ کوئی جان بوجھ کے بھی عمل نہیں ہوتا، بعض اوقات کوئی سچ پر ہوتا ہے، حق پر ہوتا ہے، اور بعض اوقات رانگ بھی ہوتا ہے، غلط بھی ہوتا ہے، لیکن بحیثیت مجموعی طور پر میں اسے قابل تردید سمجھتا ہوں۔ ہمیں طرز عمل بدلنا ہوگا، جہاں پبلک کو، عوام اور سیاسی جماعتوں اور سیاسی رہنماؤں اور حکومت کے وقت کو، وہاں پر ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ کیا ہم ملک کی خدمت کر رہے ہیں، ہم کیا طرفہ تماشا، ہم کیا تماشا بنے ہوئے ہیں۔ لوگ پلیئر لے رہے ہیں جو اس قسم کی سوچ اور رکھتے ہیں، گالی گلوچی، وہ آپ کو انجوائے کر رہے ہیں سر، وہ آپ کے مزے لے رہے ہیں، آپ کے لطف لے رہے ہیں، اور کیا بات، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ آپ گلوبل ولیج میں اب رہ رہے ہیں، آپ کے پڑوس میں رہ رہے ہیں بھارت، انڈیا، آپ کا پرانا دشمن، وہ آپ کے متعلق کیا رہے اندر خانہ، انڈر دا ٹیبل جو ہے وہ کیا بتا رہا ہوگا، اور وہ لوگ جو جمہوریت اور سیاستدانوں سے ذہنی طور پر تھک چکے ہیں، ان سے تنگ آ چکے ہیں اس نظام سے، کیا وہ بن پائے گا؟ ہرگز نہیں۔ تو آپ دعوت دے رہے ہیں ایسی قوتوں کو جو پھر ڈنڈا لے کر، جس طرح کے کووڈ کے درمیان میں پبلک کو کنٹرول کرنے کے لیے NCOC اور محکموں اور DC صاحبان اور دوسرے اداروں کو چلنا پڑا، ڈنڈا لے کر کے ٹھیک کرنا پڑا، ان کو سمجھانا بجھانا پڑا ایک ایسی بیماری سے بچنے کے لیے۔ اور یہ بھی ایک کووڈ جیسی لہر سے کم نہیں ہے جو گالی گلوچ کا کلچر سیاست میں
وہ چاہے جلسہ ہو، جلوس ہو، انڈیویجولی کوئی بات چیت ہو، ٹی وی پر کوئی مذاکرہ ہو، یا عام معاملات ہوں، عام کوئی ایسا فورم ہو، اس پر بات جب ہو رہی ہو تو اس قسم کی غلیظ گفتگو اور غلیظ زبان استعمال کرنا قابل افسوس بھی ہے اور دکھ کا مقام ہے۔ دونوں طرف سے آپ کو ججمنٹ کرنا پڑے گی۔ ایک زبان اپنی روکنا ہوگی گالی گلوچ سے، نہ صرف اس کو سننا بند کرنا پڑے گا نہ ہم دوسروں کو چاہیے ہوگا کہ وہ بولنا بند کر دے گالی گلوچ۔ تیسرا یہ کہ وہ ضرورت وقت کو سمجھے کہ اب وقت ہے اس کچھ کر جانے کا، تاکہ اس بڑھتی ہوئی جو ہے گالی گلوچ کے افریز کو، اس کلچر کو، اس بد زبانی، بد کلامی، بد اخلاقی کو قابو کرنے، اس کو وہ ڈالنے کی نکیل کوئی آئے، اور وہ کون ہو سکتے ہیں آپ بخوبی جانتے ہیں۔ براہ کرم میں درخواست کروں گا، میں ایک عام آدمی ہوں، مجھے جانتا ہوں مجھے زیادہ لوگ نہیں سنتے، اور لیکن میں بولتا ہوں، میں بولتا رہوں گا۔ یہ سب کیا دھرا جو ہے سیاستدانوں کا ایک دن بہت غلط رنگ لائے گا، بہت غلط رنگ لا رہا ہے، بلکہ لا چکا ہے۔ سوری، تھینک یو۔ میں بات کر چکا، میں چیخ پکار کر چکا، لیکن میں اخلاق کے دائرے میں۔ پچھلی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، ایک لڑکی تھی عفت۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ عفت کو فروغ دیا جائے، بھئی خواتین کی عفت، ایک لڑکی خاتون تھی، اس کو نکالا گیا جی لاہور میوزیم میں، ڈائریکٹر نے، اعجاز صاحب نے، تو اس پر بھی لوگ، میں نے کیا تو میرے منہ سے گالیاں نکلی۔ یقین کریں میرے دوستوں، میری فیملی، میرے گھر والے، میرے ملنے والوں، میرے خود اندر سے میں نے جیسے اسے ڈیلیٹ کر دیا۔ میں نے اس کو پہلی ویڈیو، یا زندگی میں پہلا ایک ایسا معاملہ ہے کہ میں نے اس کو واپس کیا اور ڈیلیٹ کیا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے لائکس اور ویوز لینے کا، میرے 10 لوگ بھی دیکھ لیں میں سمجھوں گا کہ میں اپنا کام کر چکا۔ تو کوشش کیجئے گالی گلوچ سے بچیے، روکیے زبان کو۔ کیا ہے یار، ہولڈ دا ٹنگ، اسپیک ویل۔ آپ سلجھے لوگ ہیں، بڑے گھرانوں سے ہیں، ہم تو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں۔ یہ تو گلی تھڑے اور عام عوام کی زبان بھی نہیں ہے جو آپ استعمال کر رہے ہیں، جن کو ہم جاہل کہتے ہیں آپ لوگ، وہ بھی ایسا نہیں گفتگو کرتے۔ آپ کیا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں یار؟ جی تھینک یو۔ میں زیادہ بول گیا، لیکن ضرورت ہے بولنے کی، سب بول رہے ہیں، مگر وہ میری بات ہے کہ طوطی کی آواز میں کارخانے میں کون سنتا ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں۔ تو آئیں، وقت کی آواز سمجھ لیں، وقت کی آواز سن لیں۔ میرا خیال ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ براہ کرم مت ایسی گالی گلوچ کا سہارا لیں، مت ایسے فضولیات، جو ویلاگرز بھی کچھ ہیں ایسی چیزیں کر جاتے ہیں صرف ریپیوٹ لینے کے لیے، اٹینشن لینے کے لیے۔ جی تھینک یو، گڈ بائے، السلام علیکم۔